بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں تو یہ سن کر حیران ہوں کہ ججز کو قرضے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی سود سے پاک۔ وہ تو پہلے ہی سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں اور انہیں مراعات بھی ملتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کونسل کے سیکریٹری صباحت رضوی نے یہ بات کرتے ہوئے پنجاب کی نگران حکومت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو گھروں کی تعمیر کے لیے منظور کیے گئے بلا سود قرضوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہی۔ پنجاب کی نگران حکومت نے اس مد میں 11 ججز کو 36 کروڑ روپے سے زائد کے بلا سود قرضے دینے کی منظوری دی ہے، جس کی تصدیق نگران حکومت کے وزیر اطلاعات عامر میر نے کی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے صوبائی کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کی جانب سے دی گئی اس منظوری پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں ایسے اقدامات سے سرکاری خزانے کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم نگران حکومت کے مطابق ماضی میں بھی ججز کو بلا سود قرضے دیے جا چکے ہیں، جس کا ایک مقصد انہیں کرپشن سے دور رکھنا ہے۔ رواں ہفتے صوبائی کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ایجنڈا نمبر 17، 18 اور 19 میں 11 ججز کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرض منظور کیے گئے، جو ہر جج کے لیے اوسطاً قریب 3.5 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے بذریعہ واٹس ایپ ایک پیغام میں بتایا کہ یہ قرضے ججز کے 3 برسوں کی تنخواہوں کے برابر ہیں، جو کہ 12 سال کی مدت میں ان کی تنخواہوں سے ہی منہا کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ججوں کی قرضوں کے لیے درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے آئی تھیں، جنہیں روٹین کے مطابق پنجاب کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے منظور کر لیا۔ عامر میر کا کہنا ہے کہ ججز کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے سود سے پاک قرضوں کی منظوری کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ 11 جج حضرات ہیں جو قرضہ لینے سے رہ گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باقی تمام ججز ماضی میں گھر بنانے کے لیے مختلف حکومتوں سے سود فری قرض حاصل کر چکے ہیں۔ ان 11 ججوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا۔ صوبائی نگران وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ ججوں کو سود فری قرضے دینے کا ایک بڑا مقصد انہیں کرپشن سے دور رکھنا بھی ہے، تاکہ وہ اپنے وسائل سے ہی اپنی سروس کے دوران گھر بنانے کے قابل ہو جائیں۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ میں دائر کردہ ایک درخواست میں ان قرضوں کو امتیازی اور عدم مساوات پر مبنی قرار دیتے ہوئے انہیں کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ پاکستان بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بلا سود قرضوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مبینہ نوٹیفکیشن فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون الرشید اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا نے اسے غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا اور کہا ایسے اقدامات سے خاص طور پر ملک کی موجودہ بدترین معاشی حالت میں سرکاری خزانے کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ججوں کے لیے عوامی وسائل سے قرضے کی منظوری کا یہ عمل نہ تو جائز ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے، جبکہ عوام الناس پہلے ہی افراط زر سے بری طرح متاثر ہیں اور ان کی معاشی حالت پہلے سے ہی ابتر ہے، انہیں مہنگائی کا سامنا ہے۔ وکلاء کا مزید کہنا تھا کہ عوام اور یہاں تک کہ غریبوں سے بھی قرضوں پر 20 سے 25% سود وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک جج جو پرکشش تنخواہوں کا پیکیج لے رہا ہے اور دیگر مراعات سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہے، اسے بلا سود قرضہ دینا بذات خود ججوں کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، امتیازی سلوک اور عدم مساوات کے مترادف ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام اور نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کی جانب سے 2021 میں شائع ہونے والی ایک مشترکہ رپورٹ میں بیان کیا گیا تھا کہ کیسے پاکستان کے امراء، جاگیردار، سیاسی قائدین اور فوج کو ملنے والے معاشی مراعات پاکستان کی معیشت میں $17 ارب سے زیادہ کا اضافی خرچے کے باعث بنتے ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق عدلیہ کے ایک ہائی کورٹ کے جج کو اپنی ملازمت کے دوران مفت گھر ملتا ہے، جس کا کرایہ حکومت دیتی ہے، جبکہ بجلی کا بل اور سرکاری گاڑی بھی حکومتی کھاتے میں آتے ہیں۔ پائیڈ کی رپورٹ کے مطابق اگر جج اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کا اضافی خرچہ، جو دستاویزات میں تقریباً 65,000 روپے ماہانہ رقم بتائی جاتی ہے، مختص کر دی جاتی ہے۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔